السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام آج کا پروگرام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب اور آپ کے اوصاف انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 17 ذی الحجہ ہے اور 18 ذی الحجہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم آپ کی شہادت کے اوپر کچھ کہیں، اس سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج کی نشست میں مختصراً تعارف اور آپ کے فضائل اور اوصاف کو ذکر کیا جائے۔ تو سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصراً تعارف وہ یہ ہے کہ آپ عام الفیل کے 6 برس بعد 577 میں مکہ یا طائف میں پیدا ہوئے، جیسا کہ علی صحابہ فی تمیید صحابہ کتاب ہے اس کے اندر یہ چیز درج ہے۔ اور آپ کا نسب نامہ اور آپ کے والد حضرت عثمان بن عفان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام ہے، اور آپ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کی کچھ صورتیں ہیں، اس میں سے سب سے پہلی صورت تعلق کی وہ یہ ہے کہ آپ سے آپ کا ایک دینی تعلق ہے، اور جو سب سے بڑا تعلق ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لائے، مسلمان ہوئے، یہ سب سے بنیادی تعلق ہے۔ اور دوسرا رشتہ داری کا جو تعلق ہے اس کی بھی 2-3 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کی 5ویں پشت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت سے آپ کا تعلق رشتہ داری کا وہ جڑتا ہے، عبد مناف۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ اور تعلق کی تیسری صورت جو انتہائی قربت والی ہے وہ یہ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دوہرے داماد ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں ایک آدمی کے حرم میں نہیں آئی، ایک آدمی کے نکاح میں نہیں آئی۔ صرف عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے آپ کے حرم اور نکاح میں آئی۔ اور اسی طرح آپ کے اگر فضائل کو دیکھا جائے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صحیح احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فضیلت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ عثمان یہ شہید ہے، جس طرح احد پہاڑ میں آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی اور صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان جنت میں میرا ساتھی ہے۔ تیسرے مقام پہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کو خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی، اور عثمان اس وقت تک نہ اتارنا جب تک کہ آپ میرے سے
ملنا دینا۔ اور اسی طرح چوتھے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ بیر روما مسلمانوں کے لیے یہ کنویں کو خرید کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت لی، بلکہ 20 دفعہ دنیا میں جنت کی بشارت حاصل کرنے والے یہ صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اسی طرح مسجد نبوی کی توسیع کروا کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت لی۔ جنگ تبوک میں سینکڑوں گھوڑے اللہ کے راستے میں بما ساد و سامان وقف کر کے صدقہ کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت لی، حتیٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے دن کوئی بھی عمل نہ کرے تو عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، عثمان پھر بھی جنتی ہے، عثمان فی الجنہ۔ اس کے علاوہ صحابہ کے جو عمومی فضائل آتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ صحابی ہیں جو اسلام کے تیسرے خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہی وہ صحابی ہیں جو دماد رسول ہیں اور دوہرے دماد ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ جامع و رسم القرآن ہیں، قرآن مجید کو جمع کرنے والے اور پوری امت کو ایک رسم پر جمع کرنے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ صحابی ہیں جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، اور آپ کا شمار ان 6 اصحاب میں بھی ہوتا ہے کہ جو اصحاب شورا تھے، جن سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ صحابی ہیں، پہلے صحابی ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے۔ اور آپ ہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور کاوش کوشش کے ساتھ 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ ہمیں 22 لاکھ مربع میل یا اسی طرح آج کے دور کی حکومتوں کا اندازہ ہے، 44 لاکھ مربع میل زمینی خطے پر اسلام کا پرچم لہرانے والے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے آج ہم غافل ہیں۔ ان کی سیرت کا ہمیں اندازہ نہیں، ان کے تعارف کا ہمیں پتہ نہیں، آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب اور اسی طرح آپ کے اوصاف کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی وجہ سے 1450 صحابہ کو قرآن مجید نے جنت کی بشارت دی۔ اور آپ ان تمام فضائل کے ساتھ ساتھ کاتب وحی بھی ہیں، کاتب وحی قرآن مجید لکھتے تھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لکھتے تھے۔ اور اگر آپ کے اوصاف کو دیکھا جائے تو آپ کے اوصاف بھی ایسے ہیں، خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حافظ ابن عساکر جو مورخ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ 10 اوصاف ذکر کیے وہ جس وقت آپ کو محصور کیا گیا۔ ان میں سے پہلا وصف یہ ہے کہ لوگوں کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں کہ جو اسلام لانے میں چوتھا آدمی ہوں، گویا کہ چوتھے آدمی تھے جو سب سے پہلے مسلمان ہونے والے۔ کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں جن کو آپ تنگ کر رہے ہو کہ جس کے حرم میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ ہے؟ کیا میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا دماد نہیں ہوں، ام کلثوم کا شوہر اور خامد نہیں ہوں؟ اور اسی طرح آپ نے اپنا وصف بیان کیا کہ میں وہی عثمان ہوں کہ جس نے کبھی بھی زندگی میں کوئی فوش کلام یا گانا نہیں سنا، زندگی میں کبھی بھی زنا نہیں کیا، زندگی میں کبھی بھی چوری نہیں کی،
اور اپنا وصف بیان کیا کہ جس ہاتھ سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی اس کے ساتھ کبھی بھی استنجا نہیں کیا، اور اسلام لانے کے بعد کبھی بھی کوئی ایسا جمعہ نہیں گزرا کہ جس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی غلام آزاد نہ کیا ہو، الا چند ایک جمعے جہاں مجبوری ہو وہاں اس کی قضا دی ہے۔ اور اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10واں وصف اپنا ذکر کیا کہ عہد رسالت میں ہی اللہ کی پاک کلام قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں سخاوت، سخی، اس طرح ایسے بڑے سخی کہ سینکڑوں ہزاروں اونٹ اللہ کے رستے میں بما ساد و سامان وقف کر دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ متقی اس قدر زیادہ کہ جہاں بھی قبر کا ذکر ہوتا ہے تو ہزاروں قطار رونا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی وہ پہلی منزل ہے، آدمی اس سے نجات پا گیا تو باقی تمام آخرت کی منزلوں سے نجات پا جائے گا۔ اور عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں عفو و درگزر اور نرم مزاجی اس قدر زیادہ کہ آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بادشاہ وقت ہونے کے باوجود، خلیفہ وقت ہونے کے باوجود عام لوگوں کے ہاتھوں مظلوم شہید ہو رہے ہیں، ان کو درگزر کرنے والے، اسی طرح نرم مزاجی، نرم گوئی سے کام لینے والے، اور تاجر اس قدر بڑے تھے کہ آپ کا لباس، آپ کا رہن سہن اور آپ کی خوراک، اس سے آدمی طریق پڑتا ہے کہ اندازہ لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عجیب اوصاف کا آپ کو مالک وارث بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسے اوصاف پیدا فرما دے، ایسے اوصاف کا ہمیں موصوف بنا دے جو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن اوصاف کے موصوف تھے۔ ہمیں بھی گانا مستقل بنیادوں پہ چھوڑنے کی عادت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مستقل بنیادوں پہ فوش کلام اور فوش کاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی ایسا تقوی اور خوف پیدا فرمائے کہ جس کی بنا پر ہمیں اللہ کا ایسا خوف طاری ہو جائے کہ ہر برے عمل سے ہم بچ سکیں۔ عفو و درگزر کی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دیگر بھائیوں کو، رشتہ داروں کو عفو و درگزر ان سے فرماتے رہیں، کرتے رہیں، اور ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نرم مزاجی پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت پر روشنی ڈالیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح